کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذکر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، مختلف واقعات ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں اور بزرگوں کے طریقہ کار کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے، عمل کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور ان بزرگوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں میرے والد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ یعنی اب جو رمضان آئے گی اس میں آپ بیمار ہو جائیں گے، مگر آپ بیماری میں روزہ مت چھوڑیے گا۔ آپ فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا، اور مجھے ڈاکٹر نے روزہ چھوڑنے کا کہا۔ جیسی میری بیماری تھی، جیسی میری کیفیت تھی، تو ڈاکٹر نے روزہ چھوڑنے کو کہا، مگر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزہ نہ چھوڑا، اور اسی کی برکت نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے شفا دلا دی۔ یہ حدیث میں صوموا تصحوا، یہ حدیث پاک ہے، صوموا تصحوا، یہ معجم اوسط کی حدیث ہے، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا یہ واقعہ جو میں نے ابتداً آپ کو سنایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ انتہائی عبادت گزار تھے، بلکہ میں کہوں اس واقعے سے ان کو عبادت حاصل کریں جو بالکل تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، موسم بھی اچھا ہوتا ہے، مگر روزہ رکھنے کی عادت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتا دو روزہ رکھنے کی بعضوں کی عادتیں ہی نہیں ہوتی۔ یہ میں رمضان کے فرض روزوں کی بات کر رہا ہوں، نفلی روزوں کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی ایسا جیسے کہ نہیں نماز کا وقت آتا ہے اور آیا چلا گیا، نماز کا وقت آیا چلا گیا، اور ان کو نہ آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا پتہ چلا۔ یہ بڑی تعداد ہے۔ ہم تو چلو ابھی کچھ مذہبی ماحول میں تو، لیکن ایک جنرل اگر میں بات کروں تو ایک بڑی تعداد ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد۔ کب نماز کا وقت شروع کر ختم ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ نماز پڑھنے کے تعلق سے ان کی کوئی سوچ ہے ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ، آتا وقت چلا جاتا ہے۔ تو اب روزانہ 5 ٹائم نماز فرض ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بیمار ہو گئے، اور بیماری میں بھی آپ نے روزہ نہیں چھوڑا، اور پھر حدیث ہمیں ماشاءاللہ ہم نے سنی، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ اور آج اس بہت زیادہ جو میڈیکل جو گرو کر رہی ہے، اور میڈیکلی اور سائنٹیفک ایجوکیشن کو آج سوشل میڈیا میں بڑا بیان کیا جا رہا ہے، ایون کہ ڈائٹ پلان جو ڈسکس کیا جاتا ہے، جو نیوٹریشن ہے، ڈائٹیشن ہے، اس طرح کے جو پروفیشنلز لوگ ہیں، یہ صحت مند رہنے کے لیے اب تو 12 گھنٹے کی ڈائٹ ریکمنڈ کر رہے ہیں، 12 گھنٹے تو 8 گھنٹے 15 گھنٹے کی ڈائٹ ریکمنڈ کر رہے ہیں، بھائی ڈائٹ کریں تو آپ صحتیاب ہو جاؤ گے۔ اور روزہ رکھنے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے سے فرما دے کہ روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کو باقاعدہ اس کو اب وہ یقیناً ایک مسلمان روزے کی نیت سے ہی اللہ کی رضا کی نیت سے روزہ رکھے گا تو ثواب بھی ملے گا، تو موقع ہوتا بھی ہے۔ اور ویسے فرض روزے تو میں رمضان میں آتے ہیں، میں اسے ہی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ
اس کے علاوہ بھی اگر ہم غور کریں تو پورا سال ہمیں نفلی روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, پیر شریف دنیا میں ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, دعوت اسلامی والوں کی تو ہے, مگر دعوت اسلامی کے علاوہ بھی ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو ہر پیر شریف کو روزہ رکھتی ہے. کہ پیر کو روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر شریف کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی. تو جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے, جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. تو ہر دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, بڑی تعداد ہے کہہ سکتے ہیں, جو ہر ہفتے روزہ رکھتی ہے. ایام بیس کے روزے 13, 14, 15 مہینے کے 3 روزے یہ رکھے جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات موقع ہوتے ہیں جیسے ذوالحجہ کے مہینے کے روزے, شروع کے روزے, محرم شریف کے عاشورے کا روزہ ہے نا. اسی طرح 27 رجب شریف کا روزہ رکھتے ہیں ہم, 15 رمضان کا روزہ, 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں. اگر یہ سال بھر میں دیکھیں تو اسے کئی مواقع آتے ہیں جن میں روزہ باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے. اگر جو نفلی روزہ ہے رکھیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں رکھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن جب ہم نفل روزے رکھنے کی عادت رکھتے ہیں تو ہم پر رمضان کے فرض روزے رکھنا مشکل نہیں ہوتا. ورنہ ہوتا یہ کہ پورا سال روزہ نہیں رکھا ہوتا اور جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی. تو تھوڑی تھوڑی جس سے بن پڑے یہ ترغیب ہے, یہ ثواب کی نیت سے کرے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے. نفل روزے میں گناہگار نہیں ہوتا. نہ کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو تو اس کی برائی بھی نہیں کر سکتے. جب شریعت برائی نہیں کرتی تو ہم برائی کیوں کریں گے؟ نفلی عبادت اپنی جگہ پر ہے, نفلی عبادت کے فوائد, نفلی عبادت کے فضائل ہیں. لیکن اگر کوئی نفلی عبادت نہیں کرتا تو اس کی جب شریعت یاد کر لیں, یہ اصول بھی یاد رکھ لیں. ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہماری شریعت جس کام کی مذمت نہیں کرتی, جس کام پر اعتراض نہیں کرتی, ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں کہ ہم اس کام پر تنقید کریں, اعتراض کریں. جب اسلام اعتراض نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اسلام میں جب گنجائش ہے, دین میں جب گنجائش ہے, تو پھر ہمارے پاس تنگی کی کیا وجہ ہے کہ ہم تنگی پیدا رکھیں؟ تو اللہ کرے کہ ہم بھی عبادت کا ذوق, یہ سب عبادت کا ذوق ہے, عبادت کا شوق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ اللہ پاک کے جو نیک بندے تھے یہ عبادت کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تو اللہ کے ولی تھے, زبردست عبادت کرنے والا. یعنی آپ مفتی بھی بہت بڑے, آپ عالم بہت بڑے, آپ حافظ زبردست, آپ محدث یعنی حدیث کے بیان کرنے میں بھی آپ امام ہیں, عشق رسول میں بھی آپ ان کی تو باتیں سن کر تو عشق رسول بڑھتا ہے, تو خود ان کا عشق کتنا ہوگا. مگر عبادت کی جو بات میں نے آپ سے کی ہے, اب یہاں تک کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ واقعہ ہے 1339 یعنی 1339 ہجری کا, almost more than 100 years ago. 100 سال سے زیادہ پرانی بات کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا میں واقعہ سنا رہا ہوں. تو ماہ رمضان جون 1921, یہ زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے, 2024 1921 وہ ماہ رمضان کا ماہ رمضان یعنی رمضان کا مہینہ تھا. اچھا, آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل بیماری میں آپ کا وقت گزر رہا تھا, ضعف, کمزوری, بیماری, اور اپنے اندر اس سال کے موسم گرما میں, گرمی کا موسم تھا تو روزے رکھنے کی طاقت نہیں تھی. جون کا مہینہ تھا, سخت گرمی اور کمزوری, بیماری, نقاہت. تو آپ نے یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنے حق میں یہ فتویٰ دیا
کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، لہذا روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا۔ پھر آپ روزہ رکھنے کے ارادے سے کوہ بھوالی، ضلع نینی تال، ریاست اتراکھنڈ تشریف لے گئے۔ اور یہ جذبہ دیکھیں یار، اپنے کو ڈاکٹر جو کان میں بھی بول دیتا روزہ چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، ڈاکٹر نے بولا روزہ چھوڑ دو، ہم تو یوں روزہ چھوڑ دیں نا، حالانکہ ڈاکٹر کو بھی باتوں کا سمجھ نہیں پڑتی۔ یہ بات درست کہہ رہا ہوں میں، کئی ڈاکٹر ہیں جن کو سمجھ نہیں پڑتی کہ روزہ نہ رکھنے کی یہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے۔ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو، روزہ نہ رکھنا، فرض روزہ نہ رکھنے کے بارے میں کہنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس میڈیکل انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسلامک انفارمیشن کو ہونا بھی ضروری ہے نا۔ وہ ایک فرض کے تعلق سے مریض کو گائیڈ کر رہے ہیں نا کہ آپ پر اس بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا فرض نہیں ہوا، رائٹ؟ یہ اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں اللہ پاک نے جو فرض کیا ہے روزہ، اگر میں روزہ نہ رکھنے کا انہیں کہہ رہا ہوں تو شرعاً میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ روزہ نہ رکھے اس بیماری میں۔ کیا ڈاکٹر کے پاس قرآن و حدیث کا ایسا علم موجود ہے؟ اس لیے کہتے طبیب حاذق، ایک ایسا ڈاکٹر، ایسا طبیب جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اسلام و دین کو سمجھتا ہو، اس کی بات پر ہم چلیں گے۔ اب یہاں مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ آج کل کرسی پر نماز پڑھنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ میں امیر اہل سنت کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھا۔ امیر سنت کے ساتھ آپ بھی ساؤتھ افریقہ میں تھے، میں بھی وہیں تھا۔ تو وہاں پر ایک صاحب کرسی پر نماز پڑھ رہے تھے، تو امیر سنت سے فرمایا کہ آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے پڑھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کرسی پر نماز پڑھیں گے، آپ کو بغیر کرسی پر نماز پڑھنی چاہیے، اور جو سجدہ کرنا ہے اور جو رکوع ہے وہ سارے کام کرنے چاہیے۔ تو انہوں نے بہت محبت کرتے تھے امیر سنت سے، ایک عقیدتی محبت تھی، امیر سنت کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو کہا یار چلیں کہ اللہ کے ولی نے بات کی ہے تو کر کے دیکھتے ہیں۔ مجھے خود انہوں نے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس دن امیر اہل سنت نے مجھے کہا ہے کہ آپ کرسی پر نماز نہ پڑھیں، میں نے اسی وقت کرسی پر نماز نہ پڑھی۔ اس سے لے کر جب تک انہوں نے مجھے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے الحمدللہ کرسی پر نماز نہیں پڑھی، میں بغیر کرسی پر نماز پڑھنے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اب یہ اپنے طور پر فیصلہ کر لینا۔ اسی طرح ایک اور ملک میں تھا میں امیر سنت کے ساتھ، آؤٹ آف کنٹری کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر ایک صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کا کوئی آپریٹ ہوا تھا نا، تو ان کا کوئی آپریٹ ہوا تھا تو وہ بھی سجدہ نہیں کرتے تھے زمین پر۔ تو امیر سنت سے جب آتے تو امیر سنت نے فرمایا کہ لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے سجدہ کرنا اتنا مشکل ہو۔ ایک ساری میڈیکلی انفارمیشن کی پورا گیدر کر کے ڈسکشن ہو رہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں الیاس قادری صاحب امیر سنت کو میڈیکل کا کیا پتا، بہت کچھ پتا ہے، کبھی واسطہ پڑے گا تو پتا چلے گا۔ تو کبھی بھی اللہ کے ولی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جو جہاں جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسپیرینس ہولڈر پرسن ہوتا ہے ایک شخص، اور پھر شرعی تقاضے اور سارے تقاضوں کو پورا کر ایک شخص کو بات کرنے کی جب عادت ہو تو ان کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ تو میرے سامنے کی بات کہا کہ آپ تو انہوں نے اس وقت کرسی ہٹائی اور سجدہ کیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، میں آج کے دن تک جو میری آخری معلومات ہے وہ زمین پر سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ حقیقی ہے اور اس کے فرائض ہیں۔ اب جو لوگ کرسیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا واقعہ بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اوپر کیا غور کیا کہ میں یہاں جہاں گرمی ہے میں روزے نہیں رکھ سکوں گا، اب میں اگر فلاں جگہ جاتا ہوں جہاں سردی ہے تو وہاں میرے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو جائے گا، میں روزہ رکھ سکوں گا۔ تو آپ اس گرمی والی جگہ کو چھوڑ کر سردی والی جگہ پر چلے گا۔ آپ نے اپنے لیے یہ فیصلہ کیا، آپ نے اپنی ذات کے لیے فیصلہ کیا، کسی اور کے لیے کیا فتویٰ دینا نہیں دینا یہ مفتی ہی اعلیٰ حضرت ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے یہ حکم دیا اور آپ چلے گئے، مگر یہاں پر آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت اور فرض عبادت کی محبت تو نظر آتی ہے نہیں آتی؟
کیا روزہ کیسے چھوڑ دوں میں یار؟ روزہ کیسے چھوٹ جائے میرے سے؟ آپ سوچئے کہ کرسی پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جن کو کرسی پر نماز پڑھنی ہوتی ہے، مگر میرا ہر اس شخص سے سوال ہے جو کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں. میں ہر کرسی پر نماز پڑھنے والے سے یہ عرض کروں گا یا ان سے سوال کروں گا، کیا آپ نے انڈیویجول اپنے بارے میں کرسی پہ نماز پڑھنے کا فتویٰ لیا ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ تو بہت ڈیٹیل ہے. ڈیٹیل میں تو جانا پڑے گا نا بھائی. جو رکوع جس طرح فرض ہے، اب آپ وہ رکوع نہیں کر رہے. سجدہ جو فرض ہے اس طرح آپ سجدہ نہیں کر رہے. امیر اہل سنت کے گھٹنوں میں تکلیف ہوئی. یہ سب میں اس کا آئی وٹنس ہوں، عینی شاہد جس کو آپ کہتے ہیں. اور ایک بہت ہی پروفیشنل بورن اسپیشلسٹ، نی بورن اسپیشلسٹ، اوکے ناٹ اونلی بورن اسپیشلسٹ، نی بورن اسپیشلسٹ، گھٹنے کا ہی اسپیشلسٹ. ان سے باقاعدہ ہم نے اپوائنٹمنٹ لیا، ہم نے میٹنگ کی، چیک اپ ہوا، جو کچھ ہوا. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ ریکمینڈ کیا کہ اب آپ کرسی پر نماز پڑھیں. اب امیر سنت بہت زبردست عالم ہے، آپ نے ڈاکٹر کی بات سن تو لی، اب دل نہیں کر رہا تھا کہ پھر آپ نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرسی پر نماز پڑھ لیں. ڈاکٹر صاحب نے مفتی صاحب نے بات کی، پھر ڈاکٹر صاحب کی اور مفتی صاحب کی بات الگ کروائی. پھر ڈاکٹر صاحب نے مفتی صاحب کو بتایا کہ امیر سنت کو کیا پرابلم ہے. پھر مفتی صاحب نے امیر سنت کو کہا کہ آپ کا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اب آپ پر کرسی کی نماز آپ کو پڑھ لینی چاہیے، آپ کے پاس اجازت موجود ہے. اس پورے پروسیجر کو کر کے امیر سنت نے کرسی پر نماز پڑھی ہے. پھر بھی آپ اب بھی یہ کہتے کہ کاش کہ میں کرسی نہ لیتا، میں تکلیف اٹھا لیتا، کہ جتنا کرسی پر بیٹھے رہے اب جو مزید جو آزمائش ہے تو اور بھی مطلب کہ معاملہ آگے نکل گیا. لیکن یہ چلیں آپ کی ایک کمال درجے کی ایک انداز ہے آپ کا. مگر میں آپ کے ساتھ ایک بات رکھ رہا ہوں، جتنے بھی دنیا بھر میں دیکھنے سننے والے ہیں، ہم سب کو اپنی فرض، اسپیشلی فرض عبادت پر ہمیں باقاعدہ اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. میں ایک مرتبہ کہیں پاکستان کے باہر کا واقعہ ہے، یہ دعوت اسلامی جو تربیت کی ہے تو بات وہی تھی، وہ کیونکہ باہر کھانے کے بڑے مسائل ہیں، حرام حلال کے مسائل ہیں، ذبیحہ کے مسائل ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ذبیحہ کے مسائل ہیں، شرعی ذبیحہ کے مسائل ہوتے ہیں. میٹ ہے، مٹن ہے، چکن ہے، اس طرح کے مطلب کے پرابلمز ہوتے ہیں. فش کا اتنا پرابلم، جو فش ہے فش ہے، پھر فش ہی ہے، یا ویجیٹیبل ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن یہ تین چیزوں کا اسپیشلی پرابلم رہتا ہے، مٹن، بیف اینڈ چکن، کیونکہ یہ تینوں ذبح ہوتے ہیں اور اس پہ شرعی ذبیحہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور اب وہ حلال یا حرام کے مسائل آ جاتے. تو میں ایک جگہ گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ یار یہاں ہم نے مطلب یہاں صحیح ہے کھا لو، وہ کباب شباب ہے تو آئٹم ہوتا ہے تو پھر وہ نفس بھی ساتھ چل پڑتا ہے کہ یار چل آئٹم ہے بول رہا تو صحیح ہوگا. تو میں خیر ان کے ساتھ گیا، پھر میں نے وہاں جا کر معلومات لی. وہ شرعی ذبیحہ نہیں تھا، مطلب وہ گوشت کا کھانا جائز نہیں تھا. میں نے کہا یار آپ دیکھ لو، پوچھ لو. تو انہوں نے بھی سر پر ہاتھ رکھ لیا. میں نے کہا یار آپ کرتے کیا ہو؟ ایسا کیا نفس نے باولا کر دیا، پاگل کر دیا ہے کہ بس جو صاحب کھلائے چڑھنا، کیا کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. جہاں پر ڈاؤٹس موجود ہیں اور ہیں، کوئی ایزمپشن نہیں ہے، صرف انفارمیشن نہیں ہے، اٹس اے کنفرمیشن یار، کہ جہاں جہاں پر اس بات کے ڈاؤٹس موجود ہیں کہ حرام حلال کے مسائل ہیں، ذبیحہ کے مسائل ہیں گوشت کے تعلق سے، وہاں ایک مسلمان کو اس بات کا کیا لحاظ نہیں رکھنا کہ یہ حلال حرام ہے. آپ جیسے لوگ جو یہاں ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں تو باقاعدہ کیا ایک مسلم کمیونٹی کو باقاعدہ یہ بتایا نہیں جاتا. میرا کوئی جہاں تجربہ ہوا ہے، ہم یورپ کے ہی شاید کسی ملک میں تھے اور کہیں سفر کر رہے تھے تو کھانے کا ٹائم تھا تو ہم کسی جگہ چلے گئے اور بھوک لگی تھی، کھانا بھی کھانا تھا. تو باقاعدہ ہم گئے تو وہ جو ریسٹورینٹ جن کا تھا، جس کا بھی تھا، اس سے باقاعدہ بتایا کہ آپ یہاں سے اس کاؤنٹر کو چھوڑ دیں، اس کاؤنٹر پر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے.
تو کیوں نہیں ہے مسلمانوں کے لیے؟ سور ہے، خنزیر ہے، حرام ہے. تو ہم بھی پوچھتے ہیں، کھانے پینے میں پوچھتے ہیں، چیزیں اور جو کھانے کے لیے اس میں دیکھتے ہیں کوئی مطلب کہ حرام جانور کی کوئی اجزاء تو نہیں ملے ہوئے. رائٹ، یہ تو مطلب میں کوئی گہری باتیں بھی نہیں کر رہا، یہ تو ایسی باتیں کر رہا جو تھوڑی بہت ہی مذہبی سوچ یا مذہبی زندگی کو پتہ ہے. تو اپنے فرائض، اپنی عبادات اور اپنے تعلق سے جو حرام حلال کے اور شرعاً اجازت ہونے یا اجازت نہ ہونے کی جو معاملات ہیں، اس میں ہمیں نفس کے دھوکے سے بچنا ہے. اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرے لیے کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، حرام ہے کیا ہے. فلاں معاملے میں مجھے ڈاکٹر نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم فرض چھوڑ دو یا یہ چھوڑ دو. مجھے باقاعدہ کوئی مفتی صاحب سے تو میں پوچھوں. بھائی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوائی لے لو، تو مفتی صاحب تو تھوڑی پوچھتے جاتے ہو. رائٹ، ایک ڈاکٹر پر بھروسہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پین کلر لے لیں، تو مفتی صاحب کو پوچھتے مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب نے فلاں پین کلر دیے میں لے لوں. ڈاکٹر صاحب کہتے، مفتی صاحب کہیں میں خود ڈاکٹر سے پوچھ کے کھاتا ہوں، تو بھی کھا لیں. جس طرح آپ مفتی صاحب سے یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے پین کلر دیے تو میں لے لوں، اسی طرح آپ ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو ڈائریکٹلی ایک مذہبی مسئلہ ہے نا، عبادت کا مسئلہ ہے. وہاں تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس پرابلم میں روزہ چھوڑنے کا کہا ہے، فرض روزہ، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ یہاں تو آئے گا نا، مسئلہ نہیں آئے گا مفتی صاحب کا کہ یہاں بھی ہم نہیں پوچھیں گے یار چلو یار ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا ہے. تو یوں ڈاکٹر صاحب کو بھی چاہیے، جتنے بھی ڈاکٹرز ان کو بھی چاہیے کہ آپ مطلب پانی نہ، جس جسم کے جس حصے پر پانی بہانا فرض ہے، اب اگر وہاں پانی بہانے سے ڈاکٹر منع کرتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، ایسا پرابلم ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تو ڈائریکٹ آپ مفتی صاحب سے یا عالم صاحب سے مشورہ تو کریں گے نا کہ مسح کرنے کے تعلق سے وہاں پانی ڈگانا، پانی بہنا فرض ہوتا ہے. اگر پانی بہانے کا ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا ہے تو اس کا جو شرعی آلٹرنیٹ ہے وہ آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو یاد رکھیے عبادت کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اب ہم سب اعلیٰ حضرت تو ہیں نہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کو میں نے واقعہ سنایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اوپر فتویٰ دیا کہ اگر یہاں گرمی میں مجھ پر روزہ فرض نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں سردی والے جگہ پر چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے میں رمضان کے روزے رکھوں گا. کہ روزوں سے محبت ہے. امیر اہل سنت اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے، ابھی انہوں نے یہ بات چند دفعہ مدی مذاکرے میں بیان کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت روزوں سے، عبادت سے، فرائض سے محبت کیسے ہونی چاہیے. ہم تو کوئی وجہ نہیں ہوتی، ہم اپنے فرض چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، حج نہیں کر رہے ہوتے یار، حج نہیں کر رہے ہوتے. یعنی حج فرض ہونے کے باوجود، میں نے خود یورپ کے اندر کئی ملکوں میں جا کر باقاعدہ کھاتے پیتے لوگوں سے میں نے باتیں کی ہیں. میں تو ان کے ساتھ جب بیٹھے، گھر گئے یا کہیں گئے، تو جہاں بھی عاشقان رسول بیٹھیں گے وہ مکے مدینے کی باتیں تو ہوں گی نا یار. مطلب 4 عاشق رسول کہیں جمع ہو اور وہ مدینے کی بات ہی نہ ہو، مدینے والے کی بات ہی نہ ہو، تو بھی یہ بیٹھے کیا ہیں؟ جب آپ کہیں بیٹھیں گے تو مکے پاک کی باتیں ہوں گی، آقا کی گلیوں کی باتیں ہوں گی، مدینے کی باتیں ہوں گی، گنبد خضرا کا ذکر ہوگا، مکین گنبد خضرا کا ذکر ہوگا. عشق رسول والے تو بات کریں گے نہیں کریں گے؟ تو جب حج و مدینے کی باتیں ہوتی، عمرے کی باتیں ہوتی، تو عمرہ کیا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے، حج نہیں کیا ہوا ہوتا. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے میں سے بھی ہوں. اب معلومات کرو تو حج فرض تھا، بلکہ حج فرض ہے. ایسے لوگ ملے، یار آپ نے حج نہیں کیا، بس وہ اب آگے کیا کھولیں گے. ہم نے بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ. بھائی مہربانی کرو حج تو کر لو یار. عمرے کے بھائی اللہ کا شکر ہے عمرے کی ہے، مکہ مدینہ دیکھ لیا. عمرہ نفلی عبادت ہے، زندگی میں ایک بار بھی عمرے پر نہیں گئے تو پکڑ نہیں ہوگی. لیکن حج جب فرض ہو گیا تو حج تو کر رہے ہیں نا. ہاں اس وقت عمرہ کرنا کہ جب گئے مکے پاک میں، اس عمرے کا حکم پھر الگ ہو جاتا ہے. لیکن حج کئیوں میں فرض ہے. اور پھر میں نے حدیث سنائی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس پر حج فرض ہے اور باوجود فرض ہونے کے، استطاعت ہونے کے، وہ حج نہ کرے
تو آقا فرماتے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں وہ یہودیوں کے مرتا ہے کہ عیسائیوں کے مرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین لوگوں نے حج کیے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھنے سننے والوں میں سے بھی کوئی ایسے ہیں جو دیکھیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنا دیا، میں جا سکتا ہوں، خرچ کر سکتا ہوں، تو مجھے حج کرنا چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کرے، نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ آنے والا جو حج کا سال ہے میں انشاءاللہ حج کروں گا، بلکہ یہ نیت کر لیں اللہ پاک جب تک زندہ رہوں تو مجھے حج کی توفیق دے۔ آپ نیت کریں کہ میں جب تک زندہ ہوں حج کروں گا، تو آپ کو جب تک زندہ رہوں گا حج کروں گا سے حج کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ایک دوسرے کو ترغیب دلائیں، تو یہ فرض ہے۔ پھر مدینہ تو مدینہ ہے یار، یہ تو اعلیٰ حضرت ایک حج فرض کر کر ایک فرض حج ادا کر کر آ گئے، اور جب واپس آئے تھے اپنے والدین کے ساتھ گئے تھے، جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حج پر گئے تھے اپنے والدین کے ساتھ گئے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو شپ میں گئے تھے نا، شپ میں گئے تھے سمندری جہاز تھا، تو جب واپس آ رہے تھے تو اس میں سمندر میں طوفان آیا تھا، ماں گھبرا گئی، سب گھبرا گئے تھے، مگر اعلیٰ حضرت نے کہا، قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لی تھی جو حدیث میں آئی ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا تو اس کا جہاز نہیں ڈوبے گا، تو جب میرے آقا نے فرما دیا نہیں ڈوبے گا تو نہیں ڈوبے گا، اور نہیں ڈوبا۔ ماں گھبرا گئی تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے کہتے بیٹا ایک حج فرض کر لیا، فرض حج ادا کر لیا، اب دوبارہ نہیں جانا۔ پھر یہ ہوا کہ بھائی وغیرہ جو تھے حج پر گئے، بعد میں اعلیٰ تو چھوڑنے بھی گئے تھے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اعلیٰ حضرت بڑے مدینے کی یاد میں بڑے بے چین تھے کہ میں نے مدینے جانا ہے، میں نے آقا کی بارگاہ میں جانا۔ اب ماں نے منع کیا تھا، کیا کرتے نفلی حج، اب تو نفلی ہوا نا، فرض حج تو کر چکے تھے، اس میں تو ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن یہ تو اب نفلی حج ہے، اب اس میں ماں نے تو منع کر دیا تھا کہ احمد رضا اب نہیں جانا، اب ماں کی اجازت کے بغیر اعلیٰ تو جا نہیں سکتے تھے، حضرت اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت امی کے کمرے میں آتے ہیں، امی آرام کر رہی ہیں، اور دل تڑپ رہا ہے مدینے کی یاد میں، ہے بے چین ہے، اور اس بے چینی میں ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں کہتی ہے جا اللہ مالک، ماں نے اجازت دی اور اعلیٰ تو پھر حج پہ چلے گئے۔ ہے مکے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا کہ ہم سے کسی نے نہضت کدھر کی ہے، یعنی کیوں کہاں جا رہے ہو، تو کہا مدینے جا رہا ہوں، طیبہ جا رہا ہوں، کہ ان کے طفیل، کہ اب کہاں جانا تھا، حج تو نفلی کر چکے تھے، اب کہاں جانا تھا اعلیٰ حضرت، آقا کی بارگاہ میں، کہاں جانا تھا، آقا کی بارگاہ میں، مدینے جانا تھا، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں حاضری دینی تھی۔ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے، کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا حج بھی ہو گیا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد میری کیا تھی، مدینہ پاک۔ وہ کسی نے بڑا خوب شعر کہا ہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم یہ شاعر ہیں، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، یعنی میرا دل میری جان سب مدینے چھوڑ آیا ہوں، کیا کہہ کر چھوڑ آیا ہوں، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ ہاں واقعی جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ دیکھا ہی کچھ نہیں دیکھا، جس نے مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی
مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے، ہائے ہائے، یہی جینا ہے۔ سناؤ مجھے کچھ مدینے، سناؤ مجھے بس مدینے کی باتیں، سناؤ مجھے بس مدینے کی باتیں، یہ باتیں ہیں میرے جینے کی باتیں، زمانے کی باتوں سے کیا مجھ کو مطلب، یہ باتیں نہیں میرے جینے کی باتیں۔ لوگ بیٹھ کر آپس سے باتیں کرتے ہیں، ادھر یوں ہو گیا، ادھر یوں ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، وہ کیسے صحیح ہوگا، وہ کیسے اوپر ہوگا، وہ کیسے نیچے ہوگا، 2-4 گھنٹے باتیں کر کے مطلب یار رونا وونا کچھ بھی نہیں ہے، چلو گھر جاؤ سو جاؤ، کرنا ونا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، بس خالی تبصرے کرنے ہوتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اتنی باتیں عجیب و غریب دنیا بھر کی باتیں کریں گے، کچھ بچ جائے گا تو سیاست میں بڑھ جائیں گے، فلاں کی باتوں کو، اس پہ کتنی غیبتیں کریں گے، کتنی چگلیاں کریں گے، کتنی تہمتیں باندھیں، کتنے بہتان باندھیں گے۔ کسی کو پوچھو بھائی یہ بات کیوں کر رہے ہو، تم کو کیسے پتا چلا، اخبار میں آیا، تم اخبار پر بڑا یقین رکھتا ہے بھیا، اخبار تو جیسے ہر بات خبر صحیح دیتا ہے، سوشل میڈیا تو ہر بات سچی ہے، میڈیا ہر بات تم کو سچی بتا رہا ہوتا ہے، یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا، ہر بات جھوٹی ہو یہ ضروری نہیں، ہر بات سچی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو تحقیق کے ساتھ کریں گے نا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اب یہاں تو یہی ہو رہا ہے نا، سنی سنائی بات آگے بیان کر دی، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بھائی ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اچھا نہیں ہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، آقا کے پسینے میں تو خوشبو ہے نا۔ اعلیٰ تو لکھتے ہیں عنبر زمین، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، یعنی جو زمین ہے نا وہ عنبر کی خوشبو دیتی ہے، عنبر زمین، عبیر ہوا، ہواؤں میں عبیر کی خوشبو ہوتی ہے، مشک تر غبار، جو مٹی ہے نا اس سے مشک کی خوشبو آتی ہے، کیسے؟ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے، کہ آقا جس راستے سے گزر جاتے ہیں نا وہ راستہ خوشبو والا ہو جاتا ہے، کہ صحابہ کرام اس راستے پہ خوشبو ہوتی تھی جان لیتے تھے کہ اس راستے سے پیارے آقا گزرے ہیں، کہ آپ کے پسینے پاک میں خوشبو ہوا کرتی تھی، ادنا سے یہ شناخت تیری رہ گزر کی۔ اعلیٰ لکھتے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، تو آقا عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے۔ اللہ مدینے جانا نصیب کر دے، بار بار مدینے جائیں۔ تو جو بات عرض کر رہا تھا، چلو باتیں کرتے کرتے مدینے کی گلیوں میں چلے گئے، یہ بھی کیا کمال ہے کہ آقا نے مدینے کی گلیوں میں یہاں بیٹھے بیٹھے بلا لیا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، جب بھی بیٹھے نا
باتیں اپنے گھر میں کریں، دوستوں میں کریں، کاروبار کی جگہ پر باتیں کام کی کرنی چاہیے۔ ہم لوگ تبصرے کرتے ہیں، ہم لوگ تجزیے کرتے ہیں، ہم سارے صحافی بنے ہوئے ہیں، تجزیے کرو، تبصرے کرو، یہ کرو، وہ کرو، ساری رپورٹیں ہم شائع کریں گے۔ کام اتنا ہے ہی نہیں سب کے پاس، جن کے پاس ہے وہ ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ کام ہو یا نہ ہو، بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی باتیں کرے، کام کی باتیں کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات پڑھے۔ بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، سورہ یاسین پڑھ لو بھائی۔ ایک بار جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ 12 منٹ نہیں لگتی سورہ یاسین پڑھنے میں، 12 منٹ نہیں لگتی سورہ یاسین پڑھنے میں، 12 منٹ نہیں لگتی۔ رات کو جو سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہے، اللہ نے چاہا تو اسے یہ سورت عذاب قبر سے بچائے گی، اور اللہ پاک سے بخشوا کر اسے جنت میں داخلہ دلائے گی۔ 3 منٹ نہیں لگتی، 3 سے 4 منٹ سورہ ملک پڑھنے میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک یاد ہو جائے تو 3 سے 4 منٹ بندہ دیکھ کر پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے یار، ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، ایک بار جو اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے کہہ دے سبحان اللہ، کہہ دیں اللہ کے ذکر کی نیت سے، سب کہیں، سب کہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے جو یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب فضول باتوں میں، گناہ بری باتوں میں رکھا کیا ہے؟ چند سانسیں، یعنی جنتی جنت میں جانے کے بعد، یہ یاد کر لیں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، جنتی جنت میں جانے کے بعد جس بات پر حسرت کرے گا نا، افسوس کرے گا، پتہ وہ کون سی بات ہوگی؟ اس بات پر افسوس کرے گا کہ جو وقت اس نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا، وہ جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کرے کاش کہ وہ وقت بھی میں اللہ کے ذکر میں گزار لیتا۔ یہ جنتی کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، بیٹھے اور سنو کیا حال ہے چنگے ہو، اور آلو ذرا گپ شپ لگاتے ہیں، وہ بھائی تو دگا ہو کر گپ شپ لگاتے ہیں، تو پر ٹائم ہی ٹائم ہے، سب ویلا آدمی ہے، ویلے سارے۔ او بھائی کام اتنے سارے کام ہیں، بھائی کیا کام ہے؟ بھائی نماز نہیں پڑھنے آتی، نماز پڑھنا سیکھ لو، تلاوت کرنے نہیں آتی، قرآن پڑھنا سیکھ لو، وضو کرنے نہیں آتا، وضو کرنا سیکھ لو، غسل کرنے نہیں آتا، غسل کرنا سیکھ لو، دین اور اسلام کی باتیں سیکھ لو، شریعت و دین کے احکام سیکھ لو، کاروبار کرتے اس کا شرعی طریقہ سیکھ لو، گھر بار ہے اس کا طریقہ سیکھ لو، شادی کرنی ہے کوئی اسلام کے احکام سیکھ لو، نکاح کے احکام ہے، طلاق کے احکام ہے، ہزاروں قسم کے مسائل ہیں، وہ سیکھ لو۔ آپ کہتے کوئی کام ہی نہیں ہے، بھائی کام ہی کام ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہے، اتنے سارے کام ہیں اور آ ہی نہیں رہے، اور زندگی ہے کہ پگھلتی چلی جا رہی ہے، اور بندہ ہے کہ اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، کہہ رہے یار کیا کرے، فارغ آدمی، اور تم فارغ نہیں ہو، خود کو فارغ کیوں سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار قرآن پڑھنا تو بہت آتا ہے، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، سورت حفظ کر لو بھیا، سورت یاد کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ میرے امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہونی چاہیے۔ قرآن کی صورتیں حفظ کر لو، قرآن کی صورتیں یاد کر لو، اچھی قرات سیکھ لو۔ دنیا بھر کی اسکل بڑھانے کے لیے بندہ فکر کرتا ہے کہ جناب یہاں اسکل بڑھے گی تو آمدنی بڑھے گی، کوئی یہاں کا گریڈ بڑھ جائے گا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ جتنا راضی ہوگا جنت پہ اتنے بڑے درجے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جنت کا ایک آقا فرماتے ہیں، جنت جب جنت کا سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اور ہم آقا کی پڑوسی میں جگہ پانے کا سوال، یا اللہ ہمیں جنت میں آقا کا پڑوس بنا دے، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی۔ عمل کریں نا، ہم کام ہی کوئی نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، فیملی کی تعلیم، فیملی کی تربیت، اسلامی بہنوں کو کتنے احکام سیکھنے، طہارت کے کتنے مسائل ہیں، بچوں کے کتنے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں درپیش ہیں، ایسا نہیں ہے، خالی یہاں نہیں، دنیا بھر کا پرابلم ہے، یونیورسل ایشو ڈسکس کر رہا ہوں میں آپ سے، دنیا بھر کا مسئلہ ہے، اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا۔ میں بعض ممالک میں گیا تھا، سفر رہے میرے، شروع کی بات، اب تو خیر اسلام میں نہیں کہتے، گھبراتے ہیں، شروع کی بات ہے، 8-10 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں۔ تو جب میں ملا تو میں کہا یار کوئی ٹائم تو دے، مدنی قافلہ، نیکی کی دعوت، اجتماع وغیرہ وغیرہ۔
تو یار عمران بھائی ٹائم نہیں ہے یار، عمران ٹائم نہیں ہے، گھر میں ٹائم دینا، گھر میں اور گھر میں پوچھو تو بولتا گھر میں نہیں ہے، باہر پوچھو تو بولتا گھر میں ہوں. تو میں وہ تم ہوتے کدھر ہو بھائی؟ گھر میں بھی نہیں ہو، باہر بھی نہیں ہو کہاں؟ ہمارے پاس بھی نہیں ہو، گھر میں بھی نہیں ہو، بھی بچے پریشان، آدمی کا ہے. ہم بولے گا وہ یہ گھر پر ہے، گھر والے بولے گا ادھر ہے ہی نہیں. تو پتہ چلے کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر موبائل پہ لگا ہوا ہے اور بول کے گیا کہ میں گھر میں ٹائم دے دوں. گھر میں ٹائم نہیں دے رہا، کمرہ بند کر کے موبائل کو ٹائم دے رہا ہے. گھر میں کون ٹائم دے رہا آج کے دور میں؟ اگر گھر میں ٹائم دے رہے ہوتے تو آج گھر میں یوں لڑائیاں ہو رہی ہوتی. گھر میں ٹائم دیتے نہیں ہیں. اس میں تھوڑا پورا بات بیان کر دوں تو میں کہا ٹائم تو دیں، تو کہ یار گھر میں ٹائم دینا ہوتا ہے. اور اب جہاں بھی بات کرو گھر میں، ابھی آپ کو بولوں گا بولے گھر میں ٹائم دینا ہوتا ہے، گھر میں ہونا ہے، گھر میں بھی تو دینا ہے وقت. پھر میں نے ایک جملہ ان کو بولنا شروع کیا. میں کہا کس کس کو گھر میں ٹائم دینا ہے؟ اچھا آپ کو گھر میں ٹائم دینا ہے. ایک کام کرو، صرف دعوت اسلامی سے یہ سیکھ لو کہ گھر میں ٹائم کیسے دینا ہے. جاؤ گھر میں ٹائم دو، بس تم خوش. وہ گھر میں ٹائم دینا کیسے یہ تو دعوت اسلامی سے سیکھ لو. گھر میں جا کر کرتے کیا ہو نا، گھر میں جا کر گھر والوں کو سلام تک تو کرتے نہیں ہو. ہاؤ آر یو، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ. ارے بھیا سلام کر لے، تیری مہربانی. السلام علیکم کہنا سیکھ جاؤ. گھر والوں کے ساتھ بیٹھو تو غیبتوں سے بچو. اب گھر میں بیٹھو تو گھر کی عورتیں غیبتیں کرنا شروع کر دیں. آپ کی ماں نے یہ کیا، آپ کی بہن نے یہ کیا، آپ کے بھائی نے یہ کیا. چل بھائی اس کی داستان سنو. تو ماں باپ کے پاس جاؤ تو وہ تیری بیوی نے یہ کیا. کمال ہے. ٹائم گھر میں بھی دینا ہے. اب یہ گھر میں ٹائم دو تو وہ آپ کی خالہ یوں کرتی تھی، آپ کی پھوپھی یوں کرتی تھی، فلاں نے یوں کر دیا، پڑوسن نے آ کے یوں کر دیا، فلاں نے آ کے یوں کر دیا. اب اچھا میں بات کروں، بیوی کی اتنی سننے کے بعد شوہر کیا بولتا ہے؟ میں بات کروں؟ نہیں آپ بات نہیں کرنا. اور بھائی اگر میں بات نہیں کروں تو پھر میرے کو بات کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں پیٹ ہلکا کر رہی تھی. ارے اللہ کی بندی پیٹ ہلکا نہیں کر رہی تھی، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھاری کر رہی تھی. جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے بات کرنے کا تو کیوں بات کر رہی ہے؟ اچھا یہ آدمی گھر جائے گا، گھر پہ ٹائم دینا ہے نا. آج بہت تھکے ہوئے، ہاں یار وہ نہیں ہے وہ اپنا کسٹمر، ہاں ابے یار کیا ہے دماغ کھانے کا جائے گا تھا وہ نہیں ہے، ہاں ارے یار ایسا کنجوس آدمی ہے. اب گھر میں بیٹھ کر آدمی بھی باہر کی غیبتیں کر رہا ہے. بیوی بولے گی میں جا کے اس کو سمجھاؤں، تیرا کام ہے سمجھانے کا، تو چپ ہو. تو اس کو بھی نہیں سمجھانا، آپ کو بھی نہیں. پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کیوں غیبتیں کرتے ہو؟ ارے گھر میں ٹائم دینا ہے نا. گھر میں ٹائم دینا ہے، غیبتوں کو ٹائم دینا ہے، چگلیوں کو ٹائم دینا ہے، تہمتوں کو ٹائم دینا ہے. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر فلموں کو ٹائم دینا ہے، ڈرامے کو ٹائم دینا ہے. کس کو ٹائم دینا ہے؟ فجر کا وقت شروع ہوا، پورے گھر میں کوئی اٹھا ہی نہیں. نمازوں کا ٹائم آیا، پورے گھر میں کسی نماز پڑھی ہی نہیں. بچے سے لے کر بڑے تک کوئی دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں جانتا. کس چیز کو ٹائم دے رہے گھر کے اندر؟ بیوی وہاں بیٹھ کر موبائل پہ لگی ہوئی ہے، شوہر وہاں موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیٹا وہاں موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیٹی اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، سارے وائی فائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سب وائی فائی کو ٹائم دے رہے ہیں. پہلے گھر میں جاؤ تو پہلے سلام دو دی تو مجھے ذرا وائی فائی ہے، پاسورڈ دیجیے گا. اب جو جائے پاسورڈ مانگ لیتا ہے، دے بھائی لے یہ پاسورڈ لے، لگ جاؤ. میں گھر پہ گیا اس کا میں نے بورڈ بہت اچھا دیکھا. اچھا اتفاق ہے بورڈ پر بھی ایک بات سناؤں گا. میں اس کے گھر پہ بورڈ دیکھا، یہ 2-3 سال پرانی بات ہے. ہم نے انگلش میں لکھا تھا، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، ہم نے ہمارے گھر میں وائی فائی کی سہولت نہیں رکھی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں دوسرے سے بات کریں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں. اور میرے کو بہت اچھا لگا یار، یہ اچھا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرے. پتہ تو بھائی سارے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، جہاں دیکھو موبائل لے کے، مسجد میں بھی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے. مسجد میں قرآن ہے، اللہ کے بندو موبائل چھوڑ کر قرآن تو لو یار. قرآن کو چھوڑ کر موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، تسبیح کو چھوڑ کر موبائل لے کر بیٹھے ہوئے. اچھا اب یہ میں نے 2-3 سال پہلے یہ باقاعدہ پلیٹ لگی ہوئی تھی گھر کے اندر. ابھی پچھلے دنوں میرا دوبارہ جانا ہوا، میں کہا وہ پلیٹ کہاں گئی؟ وہ پلیٹ ہٹ گئی. یار ایک گھر تھا جو ہم سے باتیں کروانا چاہتا تھا، بیچارہ اس نے بھی ہاتھ ہتھیار ڈال دیے. نہیں بھیا یہ پلیٹ ہٹاؤ. جو بھی آتا ہے وہ وائی فائی مانگ رہا ہوتا ہے.
تو اللہ پاک ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے، فضول باتوں سے، فضول کلام سے، گناہوں بری زندگی سے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اپنے فرائض، اپنے واجبات کی حفاظت کریں، اور گھر میں وقت دیں، مگر جو گھر میں وقت دینا ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کوالٹی ٹائم اس کو کہتے ہیں، اور وہ کیا نیکی، تقوی، عبادت میں بھی میرے گھر والے بھی سب قرآن و حدیث کا علم سیکھیں، قرآن کے فیضان آن لائن اکیڈمی ہے ماشاءاللہ، اس میں داخلہ لے لیں، گھر میں درس و بیان کا سلسلہ جاری کریں، اور مہربانی کریں گھر میں غیبتیں بند کر دیں، گھر میں غیبتیں بالکل بند کر دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ وائف کو سونے کے کنگن بنوا کر دیے، سونے کے کنگن بنوا کے دیے۔ کسی چغل خور نے اعلیٰ حضرت سے شکایتاً ذکر کیا کہ آپ کے بھائی نے اپنی بیوی کو سونے کے کنگن بنا کر دیے۔ دیکھو یار وہ بات کرتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا اگر ننھے میاں، یعنی آپ کے بھائی کو ننھے میاں کہتے تھے، اگر ننھے میاں یعنی مولانا محمد رضا خان نے یہ کڑے جو کنگن اپنے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کریم نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنے مال سے اپنی بیوی کو کنگن کڑے بنا کر دیے، مجھے خوشی ہوئی۔ اور اگر میرے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ ننھے میاں نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا۔ اتنی سی بات کر رہا ہوں میں، بس سمجھ جائیں آپ۔ کچھ اور کنگن بنا کر دیے، وہ بولے کہ تم نے تو مجھے بنا کر نہیں دیے۔ یہاں مطلب کہ کنگن بنا کر دیے تو سمجھو کہ بنا کر دی، کیوں بنا کر دیے؟ وہ اپنی بیوی کو بنا کر دیے بھائی، تو خوشی کا اظہار کرو۔ یہاں ایک دوسرے کے لیے جلن کیسی؟ کیا سگا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے یار؟ اس نے دیکھو اپنے گھر میں کارپیٹ ڈال دیا، تو میں ڈال دیا، اچھا کیا ڈال دیا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو تو اس نے گاڑی لے لی تو کون سا میرا پیسہ لے کر لی، اپنے پیسے سے لیے۔ اللہ کی بندی تجھے پرابلم کیا ہے؟ دیکھو تو وہ یوں کرتی ہے، دیکھو تو وہ یوں کرتی ہے، تو یوں مطلب کہ یہ نہ شوہر اپنی بیوی کے آگے کوئی اس طرح کی حرکت کرے، نہ بیوی شوہر کے آگے ایسی کوئی حرکت کرے۔ کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو اس میں ہمیں غیبتیں کرنی پڑے، چغلیاں کرنی پڑے، یا ادھر ادھر کی لگائی بجھائی ہو، اور بھائیوں میں نفرتیں پیدا ہوں، یا بیوی کے اندر اس کے گھر والوں میں نفرتیں پیدا ہوں، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ماحول رکھیں، اچھا ماحول، تاکہ ایسی کوئی غلط بات گھر میں نہ ہو، اور پازیٹیو جائیں، ہمیشہ پازیٹیو جائیں۔ وہ تھا نا کہ وہ ایک شوہر نے گھر پہ آ کے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ شام کو امی ابو آئیں گے، شام کو امی ابو آئیں گے، تو اس نے کہا کہ امی ابو آئیں گے تو ایسے کیسے آ جائیں گے؟ بولا تم اچھا پکا لینا۔ بولا کیا اچھا پکانا ہے؟ امی ابو آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کھا لیں گے۔ تو شام کو شوہر نے پوچھا کیا ہوا، پکا لیا؟ بولا کیا پکا، جو گھر میں تھا وہ کھا لیں گے، اس میں کیا اچھا پکانا تھا؟ امی ابو آ رہے ہیں، بھائی بہن آ رہے، ٹھیک ہے۔ گھنٹی بجی تو بیوی نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے ماں باپ و بھائی بہن کھڑے ہوئے تھے۔ امی ابو آپ؟ تو اس نے کہا آپ کو بتایا نہیں آپ کے شوہر نے؟ تو اس نے جا کے پوچھا آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ کہا میں نے بتایا تو اللہ کی بندی کہ امی ابو آ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا میرے امی ابو آ رہے ہیں؟ بولا کیا فرق پڑتا ہے تیرے امی ابو آ کے میرے امی ابو آ رہے ہیں؟ بولا مجھے مطلب اگر میرے امی ابو کا بتا دے تو میں اچھا پکا لیتی، تیرے ماں باپ کے لیے کیا اچھا پکانا؟ ایسا ماحول تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ نہ شوہر کو ایسا کرنا چاہیے کہ بیوی کے ماں باپ کسی کی کوئی اوقات نہیں، نہ بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کے ماں باپ کی کوئی اوقات نہیں۔ ماں باپ ہے، چاہے بیوی کے اور شوہر کی ہو، اگر اوقات ماں باپ کی نہیں تو پھر زمانے میں اوقات ہے کس کی؟ ماں باپ کی حیثیت، ماں باپ کی اہمیت کو سب سمجھیں گے، اور جب یہ دونوں میاں بیوی ان کے ماں باپ کی حیثیت کو سمجھیں گے، انشاءاللہ ان کی اولاد اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھے گی۔ انشاءاللہ پھر بنے گا گھر امن کا گہوارہ، سنتوں کا گہوارہ، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا انشاءاللہ شاہکار بنے گا۔ May you keep ascending
success, stay